مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے، ایک جنازے میں تھا میں، 6 سال کی بچی جس کا انتقال ہوا ہے، اس کی بچی 6 سال کی، اور مرا ہوا آدمی کینسر میں انتقال ہوا تھا، موت کینسر تھا۔ وہ بچی نے مجھ سے کہا تھا، ابا ہمارے انتقال کر گئے، گٹکا بہت کھاتے تھے اور منہ کا کینسر ہو گیا تھا اور اس میں انتقال کر کے چلے گئے، لیکن حضرت ہم کو بتائیں ہمارا کیا قصور تھا، اس ہمارا کیا قصور تھا؟ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ ان بچوں کا قصور کیا ہے جو ان کو تنہا یتیم کر کے چھوڑ چلا گیا؟ اس کی بیوہ کا کیا ہوگا؟ وہ کس کے گھر پر محتاجی کی زندگی گزارے؟ تمہاری زندگیاں دوسروں سے جڑی ہوئی، اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر ہماری زندگیوں میں چیزیں پیش آتی ہیں۔ ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک جنگل میں لومڑی ہے جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، لیکن صحت مند ہے، چاروں پیر نہیں ہے، پڑی ہوئی ہے، صحت مند ہے۔ کہا اگر 4 پیر نہیں ہے تو چلتی کیسے، کھاتی کیسے، اور یہ صحت کیسی ہے اس کی، موٹی تازی کیسی ہے؟ تو غور سے دیکھنے لگے، دیکھا تو ایک کوا آتا ہے منہ میں روٹی لے کر اور اس لومڑی کو کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہر گھنٹے پر کوا آتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں لاتا ہے، لومڑی کو کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور لومڑی پڑی ہوئی ہے اور مست ہے۔ کہا اس کی اور اس کی برادری کا کوئی تعلق ہی نہیں، لومڑی الگ قسم ہے، کوا الگ قسم ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام دیکھو، یہ خالق کا نظام ہے، مجبور کو کھلا رہا ہے۔ ابراہیم بن ادھم نے دیکھا میرا رب جب معذور لومڑی کو کھلاتا ہے تو میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، سب کو چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو زنجیر میں باندھ کر خود بھی پڑے رہے، میں انسان ہوں، میرا رب مجھے کھلائے گا۔ اور اس کے بعد دن بھر پڑے رہے، کوئی کوا نہیں آیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، کوئی نہیں آیا کھلانے کے، بھوک اور پیاس کی شدت بڑھتی گئی، تیسرا دن آیا، کچھ نہیں ملا۔ حضرت شفیق بلخی اس زمانے کے بزرگ ہیں، انہوں نے لوگوں سے پوچھا ابراہیم کا کیا حال ہے، کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا سنا ہے حضور انہوں نے اپنے ہاتھوں پیروں کو زنجیروں سے باندھ کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کری۔ کہا اچھا، تو وہ آئے، شفیق بلخی نے دیکھا، کہا اس حالت میں پڑے کہ پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے، کمزوری آ گئی۔ پوچھا ابراہیم کیا حال ہے تمہارا؟ کہا میں نے چند دن پہلے یہاں پر ایک لومڑی کو دیکھا جو معذور ہے پیروں سے ہاتھوں سے اور چل پھر نہیں سکتی، لیکن ایک کوا آتا ہے برابر وقت پہ اسے کھلاتا اور چلا جاتا ہے۔ تو شفیق بلخی نے پوچھا تو پھر کیا سوچا تم نے؟ کہا جب رب تعالی معذور لومڑی کو کھلا سکتا ہے تو میں اشرف المخلوقات مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ اس لیے میں نے بھی زنجیریں باندھ لی اور پڑا رہا۔ حضرت شفیق بلخی نے 2 جواب دی ابراہیم بن ادم۔ پہلا جواب تو یہ تھا کہ ابراہیم تم نے دیکھا، لیکن کیا تم یہ حیثیت رکھتے ہو کہ خدا کا امتحان لو کہ وہ کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے؟ تو امتحان لینا چاہ رہا ہے اپنے رب کا، تو بندہ ہے اور خالق ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا ابراہیم تم نے تصویر کا ایک ہی رخ دیکھا، تصویر کا ایک سکے کا ایک رخ دیکھا، معذور لومڑی کو تو دیکھا، کھلانے والے کوے کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو لومڑی بننے سے بہتر تھا کہ اللہ نے طاقت دی ہے کھلانے والا کوا بن جاتا، جو معذوروں کو کھلا رہا ہے۔ رب کے نظام میں یہ دونوں بھی تو ہیں، معذور تو بننے کی کوشش کیا تھا نہیں، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے تو نفع پہنچانے والا بن جائے۔ آج اگر آپ کے پاس زندگی سلامت ہے تو ایسا کام کرو جو دوسرے کو نفع ملے، ورنہ زندگی بے سود ہے، زندگی ختم ہے۔ میرے عزیزو آج ہزاروں محتاج تمہاری طرف انتظار میں لگے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں، نوجوانوں سے میں کہتا ہوں پوری راتیں جو تمہاری برباد ہوتی ہیں، تمہارے آس پاس بہت ساری دنیا تمہارے نفع کے انتظار میں ہے، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، تمہارے بچے۔ مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے، ایک جنازے میں تھا میں، 6 سال کی بچی جس کا انتقال ہوا ہے، اس کی بچی 6 سال کی،
اور مرا ہوا آدمی کینسر میں انتقال ہوا تھا، موت کینسر تھا. وہ بچی نے مجھ سے کہا تھا ابا ہمارے انتقال کر گئے، گٹکا بہت کھاتے تھے اور منہ کا کینسر ہو گیا تھا اور اس میں انتقال کر کے چلے گئے، لیکن حضرت ہم کو بتائیں ہمارا کیا قصور تھا، اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں. ان بچوں کا قصور کیا ہے جو ان کو تنہا یتیم کر کے چھوڑ چلا گیا؟ اس کی بیوہ کا کیا ہوگا؟ وہ کس کے گھر پر محتاجی کی زندگی گزارے؟ تمہاری زندگیاں دوسروں سے جڑی ہوئی، تمہارا جینا صرف تمہارے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ہمارا جینا، ہم خود چاہتے تو کچھ بھی فیصلہ لے لیتے. کیا ہمیں خودکشی کرنے کی اجازت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی جان کے مالک ہی نہیں ہیں. ہم اپنی جان کے مالک ہوتے تو خودکشی کر کے چلے جاتے، لیکن ہم اپنی جان کے مالک نہیں. ہزاروں ہم سے زندگیاں جڑی ہوئی اور آپ کی زندگیاں اس سے زیادہ اہم ہیں. تمہاری زندگی تو رسول اللہ سے جڑی ہوئی، ان کے نام سے جڑی ہوئی ہے. امت کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا ہے کہ تمہارا ہر عمل دنیا دیکھ رہی ہے، کوٹ کر رہی ہے. اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل گیا. ہزاروں لاکھوں نوجوانوں میں اب کوئی سائنسدان کیوں نہیں اٹھتا؟ اب کوئی ایجادات کی دنیا میں کوئی کیوں نہیں آتا؟ ملک کی ترقی، معاشرے کی ترقی. حالات تو یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں کوئی گھر لینا پسند نہیں کرتا. جو مسلم محلے ہیں ہر جگہ کے حالات ایسے کہ ہم نے کوڑا کرکٹ اور اس کو گندگیوں سے ایسا تباہ کر کے رکھا کہ لوگ ناک پکڑ کر کے گزرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہماری زندگی نہیں تھی، بلکہ ایک دور وہ تھا، اٹلی، ڈنمارک، ناروے، یہ یورپ کی کنٹریز کا نام میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں کے بادشاہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے اندلس کے علماء اسلام کے پاس بھیجا کرتے تھے. اور جب کبھی کوئی عالم دین سے پڑھ کر کے یورپ کا بچہ آتا تھا، اسے دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہوتی تھی کہ یہ مسلم علماء سے پڑھ کر کے آیا ہوا بادشاہ کا بیٹا ہے. اور آج حالات بدل گئے، ہمارے بچے یورپ جا رہے ہیں، علم رخصت ہو گیا ہمارے اندر سے، جہالت اتنی زیادہ آ گئی. مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے کہ دنیا کے کتنے خطوں میں میں نے دیکھا ہے، شہر کا جو علاقہ مسلم ڈومینیٹ کہلاتا ہے، بہت سارے شہر ہیں ہندوستان میں جہاں مسلم میجورٹی، مسلمان محلے کثرت سے ہیں. ان علاقوں کی ایک کامن چیز ہم نے ہر جگہ دیکھی کہ سارا نشہ وہیں بکتا ہے، وہیں ہوتا ہے، وہیں ڈیلر ہوتے ہیں، سب کچھ وہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ ممبئی کے ہی حالات نہیں، دلی جاؤ، بنگلور جاؤ، کلکتہ جاؤ، بڑے شہروں کے سب جگہ کے حالات، مسلمان اس میں کثرت سے ملوث ہیں. پھر میں پوچھتا ہوں یہ کون سے مسلمان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس امت کو بنایا، جو معاشرہ ترتیب دیا، وہ معاشرہ تو ایسا تھا، رات بھر خود بھوکے رہ کر پڑوسی کا خیال کرنے والے. نشہ تو بہت دور کی بات ہے. جنگ میں شہید ہونے کے وقت زخم کھا کر کے گر گئے، ایک کھٹوری پانی کسی نے لا کر کے زخمی صحابی کو دی. ان کو جیسی آواز آئی کہ فلاں کو پیاس لگی، انہوں نے پانی نہیں پیا، کہا اس کو پہلے پلا دو. اپنی موت کے وقت پانی قربان کرنے والی امت تھی یہ، اور آج اپنے مزے کے لیے نشہ کرنے والی امت کیسے ہو گئی؟ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر ایک کو اس کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی. بڑے لوگوں کا حال یہ ہے، آج بوڑھے ہو گئے لوگ، پیسے والے لوگ ہیں یا معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے، یہ کہتے ہیں کسی کے لفڑے میں کیوں جانے کا، کوئی بگڑ رہا ہے تو بگڑنے تو ہم کو کیا کرنا ہے. تم سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں حضور سے، ایک بار اللہ کا ایسا غضب ہوا تھا ایک بستی پر کہ پوری بستی تباہ کرنے کا حکم ہوا کہ پوری بستی کو تباہ کر، لیکن اس میں ایک نیک بندہ تھا جو کبھی گناہ نہیں کیا تھا. میں نے رب سے عرض کیا کہ مولا اس کا کیا کرنا ہے، اس کو نکالے؟ اللہ نے فرمایا اس کو بھی تباہ کرو. وہ نیک تھا، گنہگاروں کی بستی میں رہ رہا تھا، اس کو کیوں تباہ کریں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ برائیاں دیکھتا ہے اور کسی کو روکتا نہیں، خود تو پاکیزہ ہے لیکن روکتا کسی کو نہیں تھا. یہ آپ ہرگز نہ سمجھیں ہمارے آس پاس زنا کے اڈے چل رہے ہیں،
آس پاس شراب کی بوتلیں خوب چل رہی ہیں اور ہم کسی کو کچھ نہ بولیں. ارے مسلم معاشرے میں تو ٹپس دینے والے تو بہت سارے ہیں. مسلمانوں کے گھروں کی جاسوسیاں پولیس کو کرنے والے تو کتنے پیدا ہوئے ہیں. لیکن کاش یہ لوگ ٹپر بننے کی بجائے, جاسوسی کرنے کی بجائے امت کی خیر خواہی کے لیے نوجوانوں کی اصلاح کی کوشش کرتے, ثواب کے بھی مستحق ہوتے. امت کی اصلاح ایسے نہیں ہوگی. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اٹھو, ذمہ داریوں کا احساس کرو, نہ خود برائی کرو گے نہ برائی ہونے دو گے. جب اس مسئلے پر ہر کوئی عمل کرے گا انشاءاللہ پاکی تو شروع ہوگی. اور کچرا بہت زیادہ ہے, ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں صاف ہو جائے. شروعات کرو تو چند مہینے گزریں, چند سال گزریں, پھر وہ معاشرہ آ جائے گا جب گزرنے والے کہے گا, گزرنے والا یہی کہے گا اس معاشرے سے مدینے کی خوشبو آیا کرتی. ہمیں بس وہ معاشرہ چاہیے جہاں سے گزرنے والے کو میرے مصطفیٰ کی خوشبو آئے. اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں نفع بخش زندگی عطا فرمائے, امت کے نفع کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے. بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے اللہ حلال کھلائے اور حرام سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.